إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اللہ احکم الحاکمین نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ انعام اور اکرام کیے ہیں۔ یہاں تک کہ اس امت کا کوئی فرد اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی بھی اچھائی والا کام کرتا ہے دین کے دائرے میں رہ کے شریعت کے مطابق، وہ کسی کی خیر خواہی ہو، کسی کی بھلائی ہو، کسی کی اچھائی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ عمل نیکی بن جاتا ہے۔
سارے نیکی والے اعمال دین اسلام میں اللہ احکم الحاکمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک عمل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ایسا عمل ہے کہ ہر انسان، مرد ہے، عورت ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں، بہت ہی اچھے اور بہترین اور اللہ کی طرف سے انعامات کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ کا حج کر لیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب یہ لوگ ہیں، اور یہ بیت اللہ کا حج کرنا ہی ایسا عمل ہے کہ ہر مسلمان اس عمل کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجیوں کو، حج کرنے والوں کو اللہ کا مہمان قرار دیا ہے۔ وفد اللہ، کہا یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کا حج کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو یہ شکوہ اور اپنے اندر یہ رونا روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بھی آنسو بہاتے ہیں کہ ان کو زندگی میں ایک بار حج کا موقع مل جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ایک نماز کا لاکھوں نمازوں کے برابر اجر لے لیں، 1000 نمازوں کے برابر اجر لے لیں۔ لیکن وہ لوگ چونکہ دنیا میں معاشی حوالے سے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ کا حج کر کے آئے، اور بہت زیادہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے بیت اللہ کا حج اور عمرہ نہیں کیا۔ لیکن میں نے پہلے بات کی کہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں، بڑی ہی نوازشیں ہیں اس امت پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے کہ جو کرنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ وہ غریب طبقہ، وہ لوگ جو حج نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے عمل بتا دیے کہ جن اعمال کو اپنانے میں کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب حج عمرے کے برابر ہے۔ اور حج کا اجر پتہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ جو بندہ حج مبرور کرتا ہے، حج مبرور یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج، ایسا حج کہ جس حج کے اندر لا رفث ولا فسوق، کوئی خواہشات پرستی نہیں ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، نیکیوں سے بھرا ہوا حج کہ جس کے اندر خواہشات کے پیچھے چلنا نہیں ہوتا، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا سیدھا سادہ اجر و ثواب یہ ہے کہ وہ بندہ سیدھا جنتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں، 3 عمل کہ جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے انسان صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا
وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ بڑی فضیلت ہے حج کی۔ تو محترم بھائیوں، آئیں ہم ان اعمال کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگرچہ ہم حج کو نہیں جا سکتے، کمزوری ہے معاشی حوالے سے، مال پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ہم ان اعمال کو اپنا کے حج عمرے کے برابر اجر و ثواب حاصل کریں۔ کتنا بہترین یہ پیکج ہمیں اللہ کا الحاکمین نے دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پہلا عمل ان کو یاد رکھنا ہے، پہلا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس۔ جس بندے نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، جس بندے نے فجر کی نماز فی جماعت، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا کی، ثم قعد، پھر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی سیاست نہیں کھولی مسجد میں، کوئی لوگوں کے رونے دھونے اور اپنے رشتہ داری کے معاملے نہیں کھولے، بلکہ اپنے دکھ سکھ اپنے رب کو سناتا رہا، نماز با جماعت ادا کی ہے، پھر اسی جگہ پہ بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ اور میں جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر کون سا وقت ہو گیا؟ اشراق کا۔ پھر اس نے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی، ثم صلی رکعتین، پھر اس شخص نے سورج طلوع ہونے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس نے 2 رکعتیں ادا کی، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر مسجد سے گھر جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر اجر و ثواب حاصل کیا ہے۔ آئے محترم بھائیوں، ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ فجر کی نماز یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کا الحاکمین آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں۔ یہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں نا، 7 آسمان ہیں، 7 آسمان، تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان ہیں، سب سے یہ پہلا آسمان، آسمان دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ہوتے ہیں، اور ہر رات اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا صدائیں لگاتے ہیں؟ من یدعونی فادعو لہ، من یستغفرنی فاستغفر لہ۔ کون ہے وہ بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے وہ بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے یہ صدائیں لگاتے ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم فجر کے وقت اٹھتے ہیں؟ ہمیں بستر عزیز ہوتے ہیں یا اپنے اللہ کی آواز جو وہ من یدعونی اور من یستغفرنی کے ساتھ لگاتا ہے، یا مسجد میں مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کے پکارتا ہے، حی علی الفلاح کہہ کے پکارتا ہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے، چھوڑ دو نیند کو، چھوڑ دو بستر کو، اللہ بلا رہا ہے، مسجد سے صدائیں آ رہی ہیں، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں؟ کیا ہماری نماز فجر کی صبح کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی ہے؟ بڑا آسان سا عمل ہے محترم بھائیوں، صرف اپنے آپ کو عادی بنانے کی ضرورت ہے، اور بندہ عادی پتہ کب بنتا ہے؟ جب اس کو یقین ہوتا ہے۔ واللہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑا ہوں، ہمیں اپنے رب کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، ہمیں نہیں یقین اپنے رب کے وعدوں پہ،
یہ زبانی دعوے ہم کرتے ہیں جی اللہ کی بات بالکل سچی بات ہے، میں پکا موحد ہوں، میرے نبی کی بات بالکل سچی بات ہے، ما ینطق عن الہوی، وہ تو وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے، ان کی بات بالکل سچی بات ہے۔ محترم بھائیو، ہمارا دعویٰ سچا ہے، لیکن دعویٰ 100% اس وقت سچا ہوگا کہ جب ہم اپنے رب کی بات کو سن کے، اپنے نبی کی بات کو سن کے اس پر عمل بھی بجا لائیں گے، وگرنہ یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث آپ نے سنی کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہوا تو اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ کے گیا، حج عمرے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ یہ حدیث ہم نے سنی ہے، اپنے دلوں سے پوچھیں۔ میں کسی سے بات نہیں کرتا، انسان کا اپنا ضمیر اس کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ ذرا اپنے استاد سے، اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا مجھے کبھی فجر کے وقت خیال آیا کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی ہے، میں مسجد میں چلا جاؤں؟ کیا مجھے اپنے رب کی بات پہ اتنا یقین ہے، اپنے نبی کی بات اتنا یقین ہے اس پر؟ تو محترم بھائیو، جہاں ہماری خواہشات ہیں کہ ہم حج کو جائیں، بیت اللہ میں جائیں، مینا، مزدلفہ، عرفات میں جائیں، 5 دن حج کے اندر گزارے، قربانیاں کریں، سر منڈوا دیں، جمرات کو کنکریاں ماریں، مشعر حرام پہ کھڑے ہو کے دعائیں کریں، بیت اللہ کے طواف کریں، حج عمرہ کریں، سعی کریں۔ جہاں ہم یہ بڑی خواہشات رکھتے ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا پیکج ہمیں دے دیا کہ تم حج کو نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، یہ عمل اپنا لو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہو، سورج طلوع ہو جائے تو اشراق کی 2 رکعتیں پڑھو۔ فرمایا مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ دوسرا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گھر سے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اپنے گھر سے، اور جو وضو کرتا ہے نا نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو کرنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو کرنا ہے۔ جو بندہ وضو اپنے گھر سے کر کے آتا ہے، میں وہ شخص من مشى الى المسجد، وہ شخص جو مسجد کی طرف گیا پیدل چل کے، لیکن اس نے وضو کہاں سے کیا؟ مسجد میں نہیں، اپنے گھر سے وضو کر کے آیا۔ دیکھو کتنی فضیلت ہے اپنے گھروں کو اسلامی ماحول دینے کی۔ ہم نہیں نہ دیتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ وضو کرنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ سارے کام مسجد کے ہیں، بس یہ مسجد کا حق ہے، مسجد میں جا کے کریں گے۔ اگر ہم اس فضیلت کو سن لیں تو ہم میں ہر شخص عادت بنا لے اپنی کہ جب بھی وہ نماز کے لیے آئے تو وضو اپنے گھر سے کر کے آئے۔ فرمایا جو شخص باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے لیکن وضو اپنے گھر سے کر کے جاتا ہے۔ وضو دیکھو چھوٹا سا عمل ہے کہ وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو اپنے گھر سے کر کے آئے گا پھر باجماعت نماز ادا کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر اجر و ثواب پائے۔ کیسی کرم نوازیاں ہیں ہمارے اوپر ہمارے رب رحمان کی، اور کیسی رحمت ہے، کیسی رحم دلی ہے ہمارے اوپر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سستے پیکج، یہ چھوٹے پیکج اور بڑے بڑے اجر و ثواب، یہ کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی۔ کہا جو پہلے مدے ہوتی تھی نا، ان کی عمریں 100 سال، 1000 سال ایک ایک شخص کی عمر ہوتی تھی، اور اب ظاہر ہے بندہ 1000 سال عمر گزارتا ہے، اس کے نیک عمل بھی بہت زیادہ ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے جو افراد ہیں نا، ان کی عمریں 60 سے 70 اور ایک حدیث میں 70 سے 80 کا ذکر آتا ہے، کہ اس کے درمیان رکھیں۔ آپ نظر دورائیں بہت کم لوگ ہیں جو 80 سے اوپر ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، وگرنہ آج کل تو حالات ہی جوان لڑکے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے،
پتہ ہی نہیں چلا موت واقع ہو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اچانک موت واقع ہو جائے گی انسان کی. آج وہ دور جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں اپنی موت کا، وقت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے افراد کی جو عمریں ہیں نا وہ 60 سے 70 یا 70 سے 80 کے درمیان ہے، یعنی تھوڑی سی عمر ہے. اب پہلے لوگوں کی عمروں کے حساب سے یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنے احسان کیے، اتنے انعام کیے کہ اللہ نے ان کو ایسے ایسے عمل بتا دیے کہ وہ عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن یہ فضیلت، اجر، ثواب بہت زیادہ حاصل کرتے تھے. یہ اعمال ان میں سے ہیں. اب دیکھو چھوٹا سا عمل ہے، وضو ہر شخص نے کرنا ہے نماز کے لیے، لیکن جو گھر سے وضو کر کے آئے گا پھر مسجد میں آئے گا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا، فرمایا مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر اجر و ثواب پائے گا. آئے محترم بھائیوں، ہم اپنے آپ کو عادت ڈالیں اس عمل کی، چھوڑ دیں کوتاہیاں. بڑی دیر موج مستی کر رہی، یہ کافروں کا نظریہ ہے. یہ یورپ کے لوگ جاہل جن کو دنیا پڑھا لکھا سمجھتی ہے نا، ان کے خیال یہ ہے، کہتے ہیں دنیا 4 دن کی ہنس کھیل کے گزارو. اور بدقسمتی سے ہمارے نوجوان بھی ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کے کاٹ لو. یعنی ان کا کیا مطلب ہے کہ عمل نہیں کرتے کوئی بات نہیں، اپنی موج کے ساتھ، اپنی مستی کے ساتھ، اپنے نشے کے ساتھ زندگی گزارو. کیسا ڈائلاگ کافروں نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا، دماغوں پر مسلط کر دیا. اور ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگ اور ہماری عورتیں اس چیز کو ذہن میں بٹھا کے نا کہ یار 4 دن کی زندگی ہے، دین کے حوالے سے بالکل پیچھے رہ گئے. اور یہ 4 دن کی زندگی ٹھیک ہے، 4 دن کی زندگی ہے، لیکن عمریں تھوڑی تمہیں ملی اس لیے کہ تم تھوڑا عمل کر کے زیادہ اجر و ثواب پالو. جب ہم یہ بات ذہن میں بٹھاتے ہیں نا کہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر ہم شیطان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شیطان کے پیچھے چلو، دین پر عمل کرنے سے کیا ہوگا. چھوڑ دیں یہ رنگ رنگینیاں، موت کے وقت کا پتہ نہیں، وقت گزر جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اسی طرح جب انسان کی موت کا وقت قریب آنا ہے وہ ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہونا. اور ہم سمجھتے ہیں جی ابھی کون سا قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی، قیامت تو بڑی دور ہے ابھی. اور بھائیوں کسی شخص کو نہیں پتا کہ کب میری موت آ جائے، کہ پتہ کسی کو نہیں پتا. معلوم یہ ہوا کہ جو ہی انسان مرے گا اسی وقت اس کی قیامت برپا ہو جائے گی، اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی. یعنی ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ جب ہماری موت آ گئی قیامت شروع ہو گئی. تو جب پتہ ہی نہیں پھر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بریک لگانا ہوگی، غلط اعمال سے، فاسد اعمال سے بریک لگانا ہوگی. ایک بڑا سپیڈ بریکر سمجھو اور کھڑے ہو جاؤ پیچھے. موت کا کوئی پتہ نہیں، زیادہ سے زیادہ عمل کر لو، اپنی زندگیوں کو سنوار لو، ان پیکیجز کو حاصل کر لو جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. پر میں جو باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آئے گھر سے وضو کر کے اللہ تعالیٰ حج عمرے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. تیسرا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گھر سے مسجد میں آتا ہے کوئی ایک آیت سیکھنے کے لیے، کوئی ایک آیت سیکھنے کے لیے، یعنی قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کو سکھانے کے لیے آتا ہے. یعنی شاگرد یا استاد جو اپنے گھر سے نکلتا ہے ایسی مجلس میں آتا ہے، ایسی مسجد میں آتا ہے جہاں قرآن و حدیث کی کلاسیں چلتی ہیں اور وہ کچھ سیکھنے کے لیے یا کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. یہ بڑی قیمتی مجلسیں ہیں، بڑی قیمتی مجلسیں ہیں. یہ کوئی بتایا نا ہمیں فلاں مسجد میں میٹنگ ہے، فلاں آئیں گے، درس بھی ہوگا، بعد میں کھانے پینے کا اہتمام بھی ہوگا. ہم سنتے ہیں
کہ اللہ کے گھر مغرب کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد وہاں پہ مجلس ہے، میٹنگ ہے، وہاں پہ درس دیا جائے گا، فلاں عالم آیا ہے، وہ ہمیں لائحہ عمل بتائے گا، ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے۔ یہ بڑی قیمتی مجلسیں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں اپنا کام ہے کوئی، اور پھر دکانداری بھی تو دیکھنی ہے نا۔ اور یاد رکھو محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بہانے نہیں چلے گا کہ میرا فلاں کام تھا، میرا فلاں مسئلہ تھا۔ اللہ نے سوال پوچھنا ہے، سب سے پہلے جواب، سب سے پہلا جو لفظ نکلے گا وہ جواب کے انداز سے نکلے گا، وہ بہانے، مجبوریاں، پریشانیاں قطعاً نہیں چلیں گی۔ دین مجبوری نہیں، دین ہمارا مسئلہ نہیں، وہ ہمارا تو مسئلہ ہی دین ہے کہ اپنی زندگیاں بھی سنوار لو، دین کے مطابق بنا لو، اور دنیا کے اوپر بھی دین کو غلبہ دینے کے لیے کردار ادا کر لو، وہ ہمارا دنیا کا مین مسئلہ ہی دین ہے۔ یہ کاروبار کی پریشانیاں، شادی بیاہ کے مسئلے، یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ دین ہے۔ کیا دین کی کیا حالت ہے؟ کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے نا، آپ کو رونے والا نظر آ جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں آپ کو رونے والے ملیں گے، آنسو بہانے والے ملیں گے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اس وجہ سے روتے ہیں کہ اسلام کی دنیا پہ کیا حالت ہے۔ بہت کم لوگ ملیں گے، یعنی لوگ دین کو، اسلام کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ تو ان مجلسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنی مسجدوں میں ترجمہ کلاسز کا آغاز، حدیث کلاس کا آغاز، چھوٹے چھوٹے مختلف کورسز جس کے اندر بچوں کو سمجھایا جائے، ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو۔ اور یہ وہ کورس ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کروایا کرتے تھے۔ ہر وقت 70 سے 60 سے 80 تک طالب علم جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے وہ مسجد نبی میں موجود ہوتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ دین پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، قرآن مجید حفظ کروایا جا رہا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ فرمایا جو شخص اس تربیت کو لینے کے لیے اپنے گھر سے مسجد میں آتا ہے کہ میں کچھ سیکھ آؤں یا مجھے آتا ہے تو میں کسی کو کچھ سکھا آؤں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل حج اور عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ آج محترم بھائیوں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر ترجمہ کلاس چلتی ہے لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، انتظامیہ ان کے ٹائم دینے کی وجہ سے ان کو تنخواہ دیتی ہے، پریشانیوں میں ان کے کام آتی ہے، مجبوریوں میں ان کے ساتھ کندھا کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوتی ہے، لیکن ہماری عوام، ہمارے لوگ پوچھتے ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ جی مسجد میں کلاس ہوتی ہے، میں کوئی 2-4 قرآن مجید کہتے سیکھاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم میں سے کوئی شخص صبح کے وقت بطحان یا عقیق، یہ ایک کھلے میدان کا نام تھا، بطحان یا عقیق، فرمایا کوئی شخص صبح سویرے بطحان یا عقیق وادی کی طرف جائے اور اس کو وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں، سرخ رنگ کی، نکیل والی، کجاوا اوپر ہے، سامان اوپر ہے، سامان سے لدی ہوئی بہترین موٹی تازی اونٹنیاں اس شخص کو مل جائیں بغیر مشقت کے اور بغیر گناہ کے، یعنی مشقت بھی نہیں کی اور ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، کوئی محنت نہیں، کوئی گناہ نہیں، صبح سویرے گھر سے نکلا بطحان یا عقیق کی طرف، اس کو 2 اونٹنیاں مل گئیں، بنا کا تئینی کو ماں وئینی، 2 اونٹنیاں اس کو مل گئیں۔ بتاؤ اس بندے کی کیا کیفیت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بندہ اس کو تو بھلائیاں مل گئی دنیا کی کہ اس نے محنت بھی نہیں کی، کوئی ڈاکہ وغیرہ بھی نہیں ڈالا، کوئی گناہ والا کام بھی نہیں کیا، بغیر کچھ کیے اس کو بہترین اونٹنیاں 2 مل گئی ہیں، اس سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہمارے نوجوان بھی چاہتے ہیں نا کریے کچھ نہ، محنت نہ کرنا پڑے لیکن سب کچھ ملتا رہے۔ یہ ہمارے کاروباری طبقہ بھی ایسا ہی ہے، یہ سود کھانے والے، یہ رشوتیں لینے والے، ان سب کی طبیعتوں کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ کچھ نہ کرنا پڑے، بس ایک جگہ پہ بیٹھے رہو، سب کچھ یہاں پہ ملتا رہے۔
محنت نہ کرنا پڑے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے محنت کرو، اپنا آپ کھپاؤ اپنے کاروبار میں، مشقت برداشت کرو، وہ جو تم کمائی لے کے آؤ گے یہ بہترین کمائی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت مشقت کرتے تھے اور کماتے تھے اور کھاتے تھے، تم بھی ایسا کرو۔ اب عرب کے اندر یہ جو اونٹنیاں تھیں نا، یہ عرب کی سب سے بڑی دولت اس کو سمجھا جاتا تھا اس دور میں، سرخ رنگ کی اونٹنیاں، جس طرح ہمارے دور میں یہ سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، ان کو بہتر سمجھا جاتا ہے کہ سارے مال میں یہ والا مال جو ان سے حساب سے بہتر ہے۔ جو زرگر ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ سنیارے کوئی بڑے اونچے ہیں، کیوں؟ یہ سونے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر جس کے پاس اونٹنیاں ہوتی تھی نا، اس کو سب سے امیر سمجھا جاتا تھا کہ یہ بندہ جو سا اس کے پاس واقعی کوئی مال ہے، حیثیت ہے۔ تو فرمایا کسی شخص کو بغیر مشقت کے، بغیر گناہ کے صبح سویرے 2 اونٹنیاں مل جائیں، صحابہ نے کہا تو بڑی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، اس سے بھی بڑا مالدار اور سیانہ اور شعور والا شخص اور امیر ترین شخص وہ ہے جو صبح کے وقت مسجد میں آتا ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت کو ترجمہ تفسیر اس کے معنی مفہوم کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔ دنیا کے مال میں سب سے بہترین مال یہ ہے۔ آج ہماری بھاگ دوڑ دنیا کے مال میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو بہتر مال کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سونا کمانا، بینک بیلنس بنانا، 5-5 ہزار کی دفتریاں لے کے پھرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں اور یہ کوئی امیری نہیں ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جو ہر روز صبح سویرے اٹھ کے مسجد میں آتا ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت یا 2 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ آج صحابہ اکرام کے ایمان، اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے معیار بنایا ہے کہ اگر تم نے ایمان لے کے آنا ہے نا تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ ان کا ایمان کیا تھا؟ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہونی چاہیے، میرے پاس درہم و دینار زیادہ ہونے چاہیے، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ حدیثوں میں موجود ہے صحابہ کے واقعات کہ جب جہاد کرنے والے صحابہ کیسر و کسریٰ کے درباروں میں جاتے تھے نا تو وہ اپنا دربار سجاتے تھے، ایسے دربار سجاتے، لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، شہزادیاں نیم برہنہ لباس پہن کے بیٹھی ہیں، درہم و دینار سونے کے ان کے سامنے بکھرے ہوئے ہیں، مالا مال ہیں، زیورات بھرے ہوئے ہیں، سامنے کیسر بیٹھا ہے یا کسریٰ بیٹھا ہے، بڑے بڑے جاہ و جلال والے، دنیا کا مال رکھنے والے۔ لیکن جو مجاہد جاتے تھے نا، مجاہد ان کو دعوت دینے کے لیے، حدیثوں میں موجود ہے نیزہ پکڑا ہوتا تھا، اس طرح بادشاہ کے دربار میں جاتے اور نیزے کی جو انی ہوتی ہے نوک اس کو زمین پر مارتے جاتے، ایسے ایسے مار کے کسریٰ تک جا کے پہنچتے، نہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے، نہ درہم و دینار کی طرف مال اٹھا کے دیکھتے، نظر اٹھا کے دیکھتے، بلکہ اپنے نیزے کو اس طرح زمین پہ مار مار کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے اور کہتے اسلام قبول کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، اسلام نہیں قبول کرو گے تو آؤ میدانوں میں ہمارے ساتھ جنگ کرو گے۔ یہ ایمان ہے صحابہ کے کہ دنیا کے مال پہ کوئی نظر نہیں۔ اور محترم بھائیوں، حقیقی امیری یہ ہوتی ہے، حقیقت میں مالدار شخص یہ ہے جس نے اپنے نظریے کو سمجھا ہے، اپنے مقصد کو سمجھا ہے، اور جو اپنے نظریات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا ان کے آگے بچھا دیتا ہے۔ یہ افغانستان طالبان زندہ مثال آپ کے سامنے، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ان کو، اپنے مقصد پہ کھڑے ہو۔ صحابہ اس چیز کو امیری سمجھتے تھے کہ جو بندہ اپنے نظریے پہ کھڑا ہے، اپنے مقصد پہ کھڑا ہے، جو کلمہ طیبہ کو دنیا کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے، وہ کہتے تھے سب سے بڑا امیر یہ ہے۔ نہ وہ کیسر و کسریٰ کی شہزادیوں کو دیکھتے تھے، نہ وہ ان کے درہم و دینار کو دیکھتے تھے، نہ وہ ان کے تخت کے بھوکے تھے، نہ وہ ان کے محلات کے جاہ و جلال کو دیکھتے تھے، ساری چیزوں کو اپنے نیزے کی اور جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے اور سیدھا جا کے بادشاہ سے بات کرتے تھے، یا اسلام قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو۔
آج ہمارے ویژن بدل گئے ہیں. ہم صحابہ جیسے کردار بنانا تو چاہتے ہیں, نعرے بڑے لگاتے ہیں, مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے, مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے, لیکن صحابہ کی سوچ, ان کے جینے کا مقصد, ان کا طرز زندگی, طرز عمل, اس کو اپناتے ہوئے پھر ہماری جان جانے لگ جاتی ہے. تو فرمایا دنیا کا امیر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی 1 یا 2 آیات سیکھنے کے لیے صبح سویرے مسجد میں آتا ہے کہ چلو میں کچھ قرآن کا سیکھ لوں, اپنے رب کی بات کو سنوں کہ میرا رب مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. چوتھا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد اذکار کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ وہ کچھ نہ غربا صحابہ, وہ صحابہ جو غریب تھے, مال و زر کے حوالے سے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, معاشی طور پہ کمزور تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالمال, اللہ کے رسول وہ صحابی جو مالدار ہے نا وہ ہم سے آگے گزر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آگے گزر گئے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں, باقی جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے, مال, پیسہ, مالدار ہے, وہ اپنے مالوں کے ساتھ وہ حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں. 4 عمل گنوائے, وہ اپنے مالوں کے ساتھ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں ہے, جب ہمارے پاس مال نہیں, ہم حج کو نہیں جا سکتے کہ استطاعت نہیں ہے, ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے, ہم عمرے کے لیے نہیں جا سکتے, ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے. ہمیں کوئی ایسا نسخہ یا ہمارے لیے مال کا آرڈر کریں یا ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو اپنا کے ہم بھی ان کے برابر اجر و ثواب حاصل کریں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ کرنا, فرمایا ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. اگرچہ تمہارے پاس مال نہیں اور تم حاجیوں کے برابر, عمرہ کرنے والوں کے برابر, سخیوں کے برابر اور جہادیوں کے برابر اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتے, جب تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھو گے تم حج عمرے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر لو. ہر نماز کے بعد کیسا بہترین وظیفہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نہیں جا سکتے حج کو, نہ جاؤ. عمرہ نہیں کر سکتے, تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, صدقہ خیرات نہیں کر سکتے, پھر اس طریقے کو اپنا لو. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کا جو ہر نماز کے بعد یہ پڑھے گا وہ حاجیوں کے برابر, عمرہ کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب کو حاصل کر لے گا. اب ذرا پوچھیں اپنے آپ سے, یہ مشکل عمل؟ کوئی مشکل نہیں ہے محترم بھائی, چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے وقت بالکل ٹائم لگتا ہی نہیں, نہ کوئی مشقت لگتی ہے, نہ کوئی جسم کو درد شروع ہوتا ہے, نہ کوئی زبان تھکتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم 5 نمازوں کے بعد اس ذکر کو اپنا لیں, اللہ کی قسم ہر روز 5 مرتبہ حج کے برابر, عمرے کے برابر, صدقہ خیرات کرنے کے والے کے برابر اور جہاد کے برابر اجر و ثواب حاصل کر. لیکن ہم عاجز ہیں, ہمارے نوجوانوں کی زبان پہ گانے چلیں گے, چلتے چلتے گانے پڑھ رہے ہوں گے, چلتے چلتے سکون ہی نہیں ہوتا. سگریٹ پئیں گے, گانے گائیں گے اور کہیں گے دل کا سکون ہے. اور میں نے رب نے کہا قرآن مجید پڑھو, تمہارے دلوں کا اطمینان اس میں ہے. تم نشے والی گندی خبیث چیزیں کھا کے, گند اپنی زبانوں سے اگل کے, فحاشی اور یعنی پر مبنی گانے گا کے سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے دلوں کا سکون ہے.
کیسی مت ماری گئی ہمارے نوجوان کی. افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے. زبان نہیں تھکتی گندے ڈائلاگ بولنے میں، کسی کو جوتے لگانے میں، اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرنے میں زبان نہیں تھکتی. ہماری عورتیں غیبتیں چغلیاں کریں گی محلے میں بیٹھ کے. ایک عورت ہوتی ہے ہر محلے میں جو پورے محلے کا چکر لگاتی ہے. ایک اس کا اڈا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ بیٹھتی ہے اور جو سارا ڈیٹا اس نے حاصل کیا ہوتا ہے نا، اس ایک گھر کے اندر بیٹھ کے وہ سارا ٹرانسفر کرتی ہے، بتاتی ہے فلانی نے انج کی تھی، فلانی انج دی ہے، فلانی دا جوائی انج دی. یہ ہماری عورتیں غیبتیں چغلیاں کرنے والی. اوے آؤ ذکر و اذکار کی طرف، اپنی زبانوں کو پاکیزہ کرو. سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، فرمایا جنت میں اس کا ایک درخت لگایا جاتا ہے اور اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ کوئی گھڑ سوار 500 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کا گھوڑا تھک جائے گا لیکن درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے. لیکن نہیں پڑھتے ہم، یقین نہیں ہمیں اپنے رب کی باتوں. تو چوتھا عمل یہ بتلایا کہ جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے، مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں. آخری عمل، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری گھر کے اندر تیری ماں ہے؟ کہتے ہیں ہاں میری ماں موجود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا کے اپنی ماں کی خدمت کر. اور آگے 3 لفظ بولے. یہاں فضیلت کو بھی سننا ہے اور ایک بہت غلط نقطہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے علماء نے ڈالا ہے، ہم نے اس کو بھی صاف کرنا ہے. پہلے ایک بات سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو جب بتاتے تھے نا، آپ اس صحابی کے حوالے سے اس کے حالات معاملات کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا کرتے تھے کہ اس کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے. اور آپ امیر تھے، آپ جانتے تھے سب کو، ہر بندے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا فیصلہ نہیں دیتے تھے جو آپ چاہتے تھے. ہر بندے کی کسی کی مجبوری ہوتی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. آپ ہر شخص کو اس کے حالات کے سامنے، حالات کے مطابق اس کے بارے میں کوئی حکم، کوئی فیصلہ جاری کیا کرتے تھے. اب ایک مثال ہے پورے ذخیرہ حدیث کے اندر، ایک مثال. وہ آیا کہتا ہے میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تیری ماں ہے؟ کہتا ہے ہاں ہے. آپ نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر. آگے 3 عمل بتلائے. کہا ماں کی خدمت کر، تجھے حج کے برابر اجر و ثواب ملے گا، عمرہ کے برابر اجر و ثواب ملے گا اور جہاد کے برابر اجر و ثواب ملے گا. فضیلت والا عمل ہے والدین کی خدمت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بعد اس کا درس دیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ایک لمبا چیپٹر اللہ کا الحاکمین نے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء میں 3رے رکوع سے شروع کیا ہے اس کو، اور پورا رکوع والدین کی خدمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. سورۃ اسراء میں جس کا دوسرا نام بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، آغاز ہے. بڑی فضیلت ہے، والدین کی خدمت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس آ جائے، تمہاری زبان پہ اف بھی نہ آئے، افسوس کا اظہار بھی نہیں کرنا، خدمت کرو ان کی. اب یہ ایسا عمل ہے والدین کی خدمت کرنا کہ حج عمرے کے برابر اجر و ثواب ہے. یہاں پہ ایک محترم بھائی ایک اشکال ہے، اس کو واضح کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ بولے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر، تجھے حج کے برابر اجر ملے گا، عمرے کے برابر اجر ملے گا، اور تیسرا لفظ کیا بولا؟ جہاد کے برابر اجر ملے گا. اب ہمارے علماء نے جو جہاد سے بھاگتے ہیں نا، جو جہاد سے بھاگتے ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی ماں باپ کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے، جہاد کے لیے فی سبیل اللہ میں نہ بھی جاؤ تو کوئی بات نہیں. لیکن یہاں اگر ان سے سوال کیا جائے کہ جو بندہ والدین کی خدمت کر لے، پھر یہ بھی فتویٰ دو کہ اس نے حج کر لیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو 3 لفظ بولے کہ جس نے والدین کی خدمت کی اس نے حج بھی کر لیا، جہاد بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا.
لیکن کافروں کی سازشیں اس قدر کامیاب ہے آج کہ ایک مجاہد کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ آپ کو دنیا کے اندر ملے گا ہی نہیں جو کافروں کی سازشوں کو سمجھنے والا ہو اور اس کو دبانے کے لیے کردار ادا کرنے والا ہو۔ ہم سازشوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا جی جو بندہ جہاد کرنے جاتا ہے وہ کشمیر میں، فلسطین میں پہاڑوں کو کراس کرتا ہے، اس کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ والدین کی خدمت کر لے، یہی اس کا جہاد ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے نا مولوی صاحب آپ نے فتویٰ تو یہ دے دیا ہے تو ذرا یہ بھی بتائیں اللہ کے رسول نے تو حاجی کو بھی بولا، عمرہ کرنے والے کے حوالے سے بھی بول دیا، تو کیا جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اس کا حج بھی ہو جاتا ہے؟ پھر خاموش۔ اس کا عمرہ ہو جاتا ہے پھر خاموش۔ نہیں جی تو حج تو کرنا چاہیے نا، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور محترم بھائیو یاد رکھو حج زندگی کے اندر ایک مرتبہ کرنا فرض ہے اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ ایسا عمل ہے جو ہر نوجوان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کتب علیکم القتال، اے لوگو تمہارے اوپر قتال کو، جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کتب علیکم الصیام، جی تمہارے اوپر روزے فرض ہے۔ جی مولوی صاحب یہ سموسے پکوڑے رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ لو جی آپ کو پتا نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہم سموسے پکوڑے رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ابھی اذان ہونی ہے، ہم نے افطاری کرنی ہے۔ اور جب کہا جائے مولوی صاحب دوسرے مقام پر دوسرے پارے کے اندر ہی 3-4 ورقے آگے جا کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جس طرح کتب علیکم الصیام اسی طرح فرمایا کتب علیکم القتال۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اگلے سال ہماری مسجد میں نہ آنا، تم جہاد بیان کرتے ہیں۔ کیسا غلط اشکال ڈالنا ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے علماء نے۔ ذمہ دار ہوں میں حوالوں کا کہ جی بس والدین کی خدمت کر لو جہاد ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں کہیں اور جانے کی۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا اقبال نے؟ اس نے کہا بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم نماز پڑھتے رہے۔ اور بڑے بڑے محدثین کا، وقت کے اماموں کا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے فتوے موجود ہیں کہ جب مسلمانوں کی بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، پھر دوسری عبادتیں نہیں، پھر صرف جہاد ہی جہاد ہے۔ تو اس نقطے کو ذہن میں بٹھا لیں اور اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جہاد کرنے والا تھا، ہر صحابی مکمل ٹریننگ یافتہ تھا، فنون حرب و ضرب کو سیکھنے والا تھا، کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا تھا۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا آپ نہیں دکھا سکتے جس نے اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی تربیتیں نہ لی ہیں۔ تو 5واں عمل محترم بھائیوں جو یہ ہے کہ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے یہاں رہ کے، حج پہ نہیں جا سکتا، استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہاں رہ کے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ 5 عمل اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں۔ پہلا عمل فرض نماز پڑھنا مسجد میں آ کے باجماعت، اور وضو گھر سے کر کے آنا۔ جو بندہ گھر سے وضو کر کے آئے گا 1، نمبر 2 جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے سورج طلوع ہونے تک اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اذکار کرتا ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے گھر میں جاتا ہے۔ تیسرا بندہ جو بندہ اپنے گھر سے قرآن مجید کی 1 یا 2 آیتیں سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ چوتھا وہ بندہ کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ اور 5واں وہ شخص جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ عمل کرنے والے لوگ مکمل حج اور مکمل عمرے کے برابر اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 5 عمل ہیں، ذہن نشین کر لیں، خود بھی عمل کریں، جا کے لوگوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی والے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔